अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है और रहमान मैं हूं अनवर। मोहम्मद से। और मैं मुजफ्फर इकबाल। वही नहीं, अर्शद साहब फिर आज आ गया भाई। बहुत अकाए हुए हैं ये नमाजियों से। बाकी देखते हैं लेकिन भाई। आज हथे भी इसकी इमरान खान ने चढ़ना है। हाँ भाई, देखते हैं आगे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। और इमरान खान दी एंड वीडियो का टाइटल है। आवाम की राय यही होती है कि मजहबी तालीम में आपको क्या तकलीफ है अगर आपके बच्चे मजहबी तालीम हासिल कर रहे हैं। मुझे तकलीफ है। मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा मजहबी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम, साइंस, टेक्नोलॉजी की तालीम हासिल करे, क्योंकि मैं उसको स्कूल भेज रही हूँ। मैं उसको किसी मदरसे में नहीं भेज रही। आपने मदरसे के बच्चों को अगर स्कूल के लेवल तक लाना था, बजाय कि आप उनका हिसाब बेहतर करने कि आप स्कूल के बच्चों को लाकर यू ड्रैग डाउन टू देम कि आप उस लेवल तक ले आए कि चलो जी सबका एक बराबरी ना। ये बंदा एक नफ्सियाती बीमारी का शिकार था। इमरान खान की शख्सियत को डिफाइन करूँ तो पता क्या निकलती है? इल्म जीरो, अकल जीरो, इंटेलेक्ट जीरो, विजन जीरो, डायरेक्शन जीरो। ये बनता है इमरान खान। अभी डिस्कस कर रहे हैं कि इस वक्त मुल्क जो है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, हर लिहाज से एक डिजास्टर का शिकार है। इस वक्त मुकम्मल तौर पे एक क्योस है इस वक्त मुल्क के अंदर। तो हर एक ने अब कंट्रीब्यूट किया और इमरान खान ने फिर उसको बाब महराज तक पहुंचा दिया। सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, मैं कोई तकरीबन 22-23 साल का था जब से पाकिस्तान की सियासत को बड़ा कीनली ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ये जनरल मुशर्रफ का दौर था। मुल्क में उनके खिलाफ तहरीक उठी थी लॉयर्स की, और ऐसा लग रहा था कि अब ये तहरीक जो है किसी न किसी मुकम्मल अंजाम पर पहुंचेगी। ठीक वैसा ही हुआ। जनरल मुशर्रफ ने अपनी वर्दी उतारी। उस दिन मैं क्राइस्ट चर्च में था और वहाँ के अखबार के फ्रंट पेज पे ये हेडलाइन थी कि पाकिस्तान के डिक्टेटर ने अपनी वर्दी उतार दी है, वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे रहे हैं। उसी साल बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, नवाज शरीफ साहब दोनों मुल्क वापस आए। ऐसा महसूस हुआ कि मुल्क के अंदर अब जमहूरियत का जो दौर है वो शुरू होगा। तब से लेकर अब तक पिछले 15 साल से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी तो है, वो जिस शक्ल में है उस पर बहस हो सकती है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान में एक गवर्नमेंट ने दूसरी गवर्नमेंट को बेटन पास किया है, दूसरी ने तीसरी को किया है, तीसरी ने थोड़े टर्म के लिए एक और गवर्नमेंट को दिया, लेकिन डेमोक्रेसी का जो सफर है वो अब तक चला आ रहा है। बड़ी उम्मीदों के साथ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को मैं देख रहा था पहले इलेक्शन के अंदर। 27 दिसंबर 2007 की सुबह रावलपिंडी में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा एक पब्लिक मीटिंग से खिताब कर रही थी। उसी वक्त उन्हें गोली मार दी गई और उनका इंतकाल हो गया। मुझे लगा कि वो कत्ल जो है वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का नहीं, पाकिस्तान में जमहूरियत का था, जो कि धीरे धीरे अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए पूरे मुल्क में एक हमदर्दी की लहर दौड़ गई और इसी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी। 2013 के अंदर पीपल्स पार्टी ने PMLN नवाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट है उन्हें बेटन पास किया। ठीक उसी साल की जो इलेक्शन कैंपेन थी, मेरे जज्बात उस वक्त इमरान खान साहब के साथ थे, और जब वो कंटेनर से गिरे और कंटेनर से गिरने के बाद में मैंने उनको अस्पताल में पाकिस्तानी आवाम से खिताब करते हुए सुना कि वो उनके जो है गले के अंदर आप ये कहें कि एक बहुत ज़्यादा दर्द था अपने लोगों के लिए, और वो कह रहे थे कि मेरे पाकिस्तानियों, ये आखिरी मौका है जब आप कुछ कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप जाएं और हमारे लिए वोट करें एंड ऑल। वो इलेक्शन इमरान खान साहब हार गए। मुझे बहुत अफसोस हुआ। मुझे लगा कि अगर कोई इंसान है पूरे पाकिस्तान के अंदर जो ना सिर्फ वहाँ के जो लोग हैं उनकी उमंगों की तर्जुमानी करता है, बल्कि एज एन इंडियन मैं ये समझता था कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात भी यही एक शख्स है जो कि अच्छे कर सकता है। खैर, उस इलेक्शन से हम आगे चलते हैं। साल 2018 में आखिरकार वो दिन आ ही गया जब इमरान खान साहब की हुकूमत बनी। भले ही वो एक कोalition की गवर्नमेंट थी, लेकिन इमरान खान साहब मुल्क के वजीर आजम बने। उसी साल मैंने पाकिस्तान का भी दौरा किया। नए पाकिस्तान का ख्वाब जो इमरान खान साहब ने अपने लोगों को दिखाया था, जिस तरह के नारे उन्होंने लोगों को उस वक्त अपने इलेक्शंस में दिए थे कि रोक सको तो रोक लो,
تبدیلی آئی رہے اور یہ گانے اور یہ وہ. میں جی یہاں پہ اس بات کو کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے بھی وہ گانے اپنی گاڑی کے اندر لگائے تھے اور بڑا میں جی خوش تھا کہ اب پاکستان میں کوئی تبدیلی آنے والی ہے. نہ صرف پاکستان میں بلکہ اس پورے خطے میں تبدیلی آنے والی ہے. وہ خواب میرا بہت جلد چکنا چور ہو گیا اور میرا ہی نہیں لاکھوں کروڑوں پاکستانیوں کا وہ خواب بھی چکنا چور ہو گیا جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بننے کے بعد انہوں نے جن پالیسیز کا انتخاب کیا. آج کے پروگرام میں یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ عمران خان صاحب کے کیا انہوں نے پاکستانی عوام سے وعدے کیے تھے, کیا ان میں کوئی کمی رہ گئی, کہاں آج پاکستان کھڑا ہے. پچھلے 4-5 سالوں میں پاکستانی سوسائٹی کے اندر جو پولرائزیشن ہوئی ہے عمران خان صاحب کے آنے کے بعد میں, اور ان کی باقی تمام جتنی بھی پالیسیز ہیں ان کا ایک تنقیدی جائزہ لیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ہمارا افتخار صاحبہ, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, ہمارے پروگرام پر ایک ریگولر گیسٹ بھی ہیں. ہمارا صاحبہ آپ کا پروگرام میں خیر مقدم ہے. تھینک یو. دوسرے مہمان ہیں وسیم الطاف صاحب. آپ بھی ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, پیس ایکٹیوسٹ ہیں, عمران خان کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم بھی کرتے ہیں. آپ کا بھی پروگرام میں خیر مقدم ہے. اور تیسرے مہمان ہیں ارشد محمود صاحب. آپ ایک پبلک انٹلیکچوئل ہیں, 4 کتابوں کے مصنف ہیں. ارشد صاحب ڈاکٹر پڑھ دیں گے ہر دفعہ 4 کتابوں سب کے سے پہلے مصنف. میں ہمارا صاحبہ کی طرف جانا چاہوں گا. نہیں میں جاننا چاہوں گا کہ ان سالوں کے اندر جب نوجوانوں کے اندر یہ امید ہوتی ہے, وہ دیکھتے ہیں دوسرے ملکوں کی طرف کہ جی یہاں پہ الیکشنز ہو رہے ہیں, جمہوریت ہے. عمران خان صاحب کو جب تک کہ وہ الیکشن جیتے نہیں تھے, اس سے پہلے کے عمران خان کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات تھے؟ عمران خان صاحب کے بارے میں جب بات کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں جمہوریت کا سفر جب سے شروع کیا, جو پہلے سے اگر میں سٹارٹ کروں, جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے, اسکول ٹائم پہ تھی جب مشرف آئے ہیں اور نواز شریف گئے ہیں, تو آپ یقین مانیے بین پاکستانی یا پھر جو ہم لوگ کی جب نئی بچے ہوتے ہیں یا نیو جنریشن ہوتی ہے, ہمیں اتنا زیادہ اویئرنیس نہیں ہے کہ جمہوریت کیا ہے اور یہ ڈکٹیٹرشپ کیا ہے. ایون ہم لوگ, آپ بہتر جانتے ہیں کہ مشرف کے آنے پہ بھی ہم تو وہ قومی جو مٹھائیاں بانٹتے ہیں, کیونکہ ایک جنرل بنایا ہوا ہوتا ہے ایک رویہ کہ ہم عوام سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس جب جمہوریت آتی ہے تو سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں یہ ملک کو لوٹ کے کھاتی ہیں اور بہت سارے وزراء ہوتے ہیں, کیبنٹ ہوتی ہے پوری, اور جب جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے وہ تو چلو ایک ہوتا ہے. یہ میں ایک جنرل بیانیہ بتا رہی ہوں, عوامی بیانیہ بتا رہی ہوں, پڑھے لکھوں کا نہیں, ایک عوام کا جو عوامی سطح پر ہوتا ہے. تو اچھا ہے کہ اب ایک بندہ آ گیا ہے, اور ویسے بھی فوج تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہاں پر طاقت کی علامت سمجھی جاتی ہے. تو کہا جاتا ہے عوامی طور پر اس کو کوئی اتنا مائنڈ نہیں کیا جاتا کہ اگر آپ کے ہاں جمہوریت کا سفر ختم کر کے جس طرح سے بھی ختم کیا گیا پوری تاریخ میں, اور پھر ایک ڈکٹیٹر آ جاتے ہیں, تو اس سے امیدیں میرے خیال میں زیادہ رکھی جاتی ہیں. تو میرا تو بچپن میں وہ یہی تھا کہ ہم لوگ سب خوش تھے, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کوئی جمہوریت کو نقصان ہوا ہے یا وہ چیز. بہرحال وقت گزرتا گیا, آگے جس طرح سے کچھ تھوڑا بہت ویژن بہتر ہوا, کچھ 2 کتابیں پڑھی 2-4, تو اندازہ ہوا کہ جمہوریت کیا ہے اور ڈکٹیٹرشپ کیا ہے, اور ملک کے حالات کا تھوڑا بہت جب نظر آنا شروع ہوا, تو اس وقت عمران خان صاحب آئے تھے 2011-12 میں. تو میں ایک فین تھی ان کی. اس وقت میں کرکٹ کو نہیں جانتی تھی, وہ میرے وقت کے نہیں تھے وہ, لیکن بہرحال اس وقت ان کی باتیں جو ہیں وہ ایک پی ٹی آئی نیا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوا تھا عوام میں, نوجوانوں میں. جلسے کے بعد, اور ہم کچھ نہیں جانتے تھے, فرینکلی اسپیکنگ کچھ بھی نہیں ان کے بارے میں جانتے تھے, یہ ملک کے بارے میں, جمہوریت کے بارے میں. اور ہم وہ ذہنیت تھے جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا, جن کو ٹریننگ یا آس پاس ماحول ہی نہیں پتا کہ جمہوریت میں اور ڈکٹیٹرشپ میں کیا فرق ہے, یا ایک بندہ جو ہے یہ وہ نقصان دہ وہ کس طرح سے, ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تھا. تو بہرحال ہم نے ان کو ہیرو مان لیا. ہم اس جنریشن ہے جن کو ان چیزوں کے بارے میں اویئرنیس نہیں تھی. میں بھی کہ پنجاب میں رہتے ہوئے ہمیں نہیں ہوتی, باقی صوبوں میں سے اگر کہیں میں رہتی اور میں کم اس طرح سے وہ خوش نصیب ہوتی تو میں کچھ چیزوں کو بہتر سمجھ پاتی. بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ مجھے اندازہ ہوا کہ ایک رانگ نمبر ہے. میں نے تنقید کرنی بھی شروع کی 2018 میں جب یہ آئے ہیں. ان کا ویژن بالکل کلیئر تھا, اگر کہ ان کا ویژن بالکل کلیئر تھا کہ ان کو کوئی ویژن نہیں ہے. میں یہ ہمیشہ سے بات کہتی آتی ہوں, اور ہماری جیسی کنٹری کے لیے, ہمارے جیسے عوام کے لیے جن کو اس چیز میں تمیز ہی نہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے, ہم مٹھائیاں بانٹتے ہیں
تو ہمارے لیے تو یہ بہرحال ان کی گفتگو جو تھی میں آؤں گا اور یہاں سے پیسے آ جائیں گے, وہاں سے پیسے آ جائیں گے, اتنے 100 ارب آ جائیں گے اور ہم IMF کے منہ پہ ماریں گے, یہ تو بہرحال یہ باتیں تو بہت ہی وہ تھیں کہ آپ ان کو انرجائز کر دیتی ہیں بہرحال. لیکن کبھی میں نے ان کے ویژن میں کوئی ویژن نہیں دیکھا. خواتین کے لیے ان کا رویہ جو آپ سب کے سامنے ہے وہ ایک نارسسٹک پرسنالٹی کیا ہے. آپ بھی ان لوگوں میں سے تھیں ہمارا جنہوں نے وہ تبدیلی کا نئے پاکستان کا خواب جو عمران خان نے سب کو دکھایا تھا, آپ بہت کم وقت کے لیے میں تھا جیسے میں نے کہا جی میں نہیں, میں بہت ہی کچھ شارٹ ٹائم تھا جب بالکل ہی وہ یوں سمجھ لیں کہ بالکل ہی وہ بچپنے والے ادروائز جیسے ہی میں نے سمجھنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس بندے کا کوئی ویژن نہیں ہے. اس کے بعد جب وہ کہتے تھے بہتر مجھے سمجھ تب آئی کہ جب انہوں نے 5 سال KPK میں حکومت کر لی تو کچھ میں جب وہاں میرا 1-2 وزٹ کیے میں نے اور میں وہاں کی عوام سے پوچھا, عوام خوش تھی. وہ سیم از لائک کہ جیسے وہ ڈکٹیٹرشپ کے آنے کے بعد کوئی بھی ڈکٹیٹر آ جاتا تو عوام مٹھائیاں بانٹتی, KPK میں کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر بھی عوام خوش تھی. وزیر اعظم بن کے ان کا مجھے ایک موقع دے بہرحال تب بھی جانتے تھے ان کا ویژن ہمیشہ سے ہی کلیئر ہے کہ ان کو کوئی ویژن نہیں رہا. انہوں نے کہا ہم ادھر سے مانگیں گے ادھر سے مانگیں گے, اس کے منہ پہ ماریں گے اس کے منہ پہ. کوئی معیشت کے لیے, کوئی کسی ملک کے لیے, کسی بھی چیز کے لیے ان کا کوئی ویژن کبھی رہا ہی نہیں. اس میں سے امید رکھنا اور ان کی اپنے یو ٹرنز اتنے تھے اور اس کے بعد انہوں نے ہمیشہ یہی کہا اور وہ بات پہ بات آپ ان سے کوئی بھی بات کریں وہ ہر بات پہ آپ کو وہ اتنے وہ کنفلکٹ آپ کو نظر آ جاتے تھے کہ کسی بھی عقل رکھنے والے تھوڑے سے باشعور انسان کے لیے ان کو فالو کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. بہرحال ان کا ویژن کوئی تھا, معیشت کے لیے کوئی نہیں تھا, کوئی بہترین وہ چھوڑ دے پلان کوئی بھی نہیں تھا. خواتین کے لیے جو پیسا ہوا طبقہ پاکستان اس کے لیے نہیں تھا, تعلیم کے لیے نہیں تھا, غربت کے لیے نہیں تھا, کسی چیز کے لیے بھی نہیں تھا. تو میں تو کوئی اتنا وہ اس کو نہیں سمجھتی کہ میں ان کے لیے وہ آپ ان کے تبدیلی کے نئے پاکستان کے خواب کی خریدار نہیں تھی. نہیں میں نہیں تھی, ایک شارٹ ٹائم کے لیے تھی. اس کے بعد میں نے ان کے خلاف کافی بات خلاف تو نہیں, اب یوں مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. میں جسٹ لاجک اس میں سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتی تھی کہ آپ گالیاں دے رہے ہیں نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو, ہم مانتے ہیں وہ چور ہیں وہ کرپٹ ہیں, لیکن آپ کا اپنا ویژن کیا ہے, آپ مطلب آپ کا کیا پلان کیا ہے. تو وہ 90 دن کا پلان, پھر وہ سارا وہ پلان تو ہمارے سامنے تھا اور سامنے سے ہی گزرا. جی اس پر ہم آئیں گے ایک ایک کر کے, ان کی تمام پالیسیز کا جائزہ لیں گے. فی الحال یہی سوال میں ارشد صاحب اور وسیم صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. ارشد صاحب پہلے آپ بتائیں, میں نے اپنی بات کری, امارا نے کہا کہ کچھ حد تک تو یہ بھی فین رہی ہیں, کیا وجہ ہے کہ آپ جیسے لوگ جو کہ ستائے ہوئے تھے PMLN اور پیپلز پارٹی کے دور حکومت سے, ایک کے بعد ایک اتنے زیادہ کرپشن کے سکینڈلز تھے اور ایک شخص تھا جو بات کر رہا تھا کہ جی جب میں آؤں گا تو باہر سے بھی پیسہ لے کر آؤں گا, ملک میں بھی کرپشن ختم ہوگی. ایسا انسان تو عقل کو اپیل کرنا چاہیے تھا, آپ کو کیوں نہیں کیا؟ آپ کا آج بھی بڑا اچھا موضوع ہے جی, یہ اپنا عمران خان کے بارے میں, ہمارے ملک کے بارے میں. تو آپ کو بتاتے ہیں کہ میں کبھی بھی متاثر نہیں رہا اس سے. اچھا اب اگر میں اس کو عمران خان کی شخصیت کو ڈیفائن کروں تو پتہ کیا نکلتی ہے؟ علم زیرو, عقل زیرو, انٹلیکٹ زیرو, ویژن زیرو, ڈائریکشن زیرو. یہ بنتا ہے عمران خان. عمران خان سے میری نسل کے لوگ یا میری نسل کے لوگ بھی متاثر ہوئے, میں اپنی ذات میں ہم کیوں نہ ہوئے. وجہ دیکھیں اس کی بڑی سیدھی سمپل تھی کہ اس شخص کا عروج جو ہے, اس کا عروج ہوا ہے ہیرو شپ سے. کہیں یہ جوانی میں کرکٹر تھا اور کوئی پاپولر کرکٹر تھا, ہینڈسم کرکٹر تھا, اور اس کی آپ دیکھیں کہ ایک انٹرنیشنلی جو ہے جو بھی ایک سیلیبریٹیز ہوتی ہیں جو خاص طور پہ خواتین دنیا بھر کی, آپ کے بمبے کی ہوں, لندن کی ہوں, امریکہ کی ہوں, وہ اس کے آس پاس رہی ہیں. اس کی ساری زندگی ایسے ہی گزری ہے. ایز اے پلے بوائے وہ خود بھی مانتا ہے اس بات کو. تو یہ ایک کرکٹر دیکھیں اسٹیٹس مین نہیں ہو سکتا, کرکٹر دیکھیں وہ انٹلیکچوئل نہیں ہو سکتا. کرکٹر جو ہے اس شخص میں, ہمارے ہاں کرکٹر آپ کے بھی انڈیا میں بھی شاید ایسا ہی ہو, لیکن انڈین چونکہ ہم سے زیادہ بہتر کوالٹی آف ایجوکیشن ہے آپ کے ہاں, تو سچویشن کچھ اور ہو جاتی ہے.
एजुकेशन तो इमरान खान साहब की भी बहुत अच्छी थी। जी एजुकेशन इसकी भी अच्छी सो कार्ड अच्छी थी कि ये भी ऑक्सफोर्ड में शायद पढ़ा है। लेकिन देखिए बात ये है कि ये जो है ना बैगेज पाकिस्तानी सोसाइटी का जो बैगेज है वो उसके साथ था। और पाकिस्तानी जो है वो जितना भी पढ़ ले जाए, जहाँ भी दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों से हो जाए, वो रहता पाकिस्तानी माइंडसेट का ही है। जो हमारा लेवल जो हम बचपन में दे देते हैं, जो हमारी एनवायरनमेंट है, जो हमारी शनाख्त है। तो आप देखें कि इस शख्स की हीरोशिप होती है, फिर ये जब कहीं शायद ओल्ड एज में आने लगता है और अपने आप को ये एज ए हीरो कैश करवाना चाहता है, तो उस कैश के चक्कर में इसने बहरहाल एक अच्छा काम भी किया। इसने अपनी माँ के नाम का एक कैंसर हॉस्पिटल बना दिया। ठीक है, लोगों ने बहुत ही इसकी मदद की, दुनिया भर के लोगों ने। तो वो हुआ। अब फिर इसने अखबारों में कॉलम लिखने। अच्छा, मैं कहाँ पे इसके साथ, मुझे क्रिकेट के साथ कभी जिंदगी भर दिलचस्पी नहीं रही। हम तो किताबों वाले हमेशा पैदा होते किताबें पढ़नी शुरू की। तो वो ये हुआ कि जब इसने आर्टिकल्स लिखने शुरू किए, अब पता नहीं बाद में पता चला कि ये आर्टिकल भी खुद नहीं लिखता था, किसी से लिखवाता था, एक बड़े ही डफर आदमी से। तो इसने इसके मौजूद क्या थे इसके आर्टिकल्स के, वो ये थे एंटी गोराइज्म, एंटी वेस्ट, वेस्टर्न कल्चर के खिलाफ, पाकिस्तानी सोसाइटी को, पाकिस्तानी माशरे को खतरा है वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, उसके कल्चर से उसको खतरा है। तो इसने एंटी वेस्ट और एंटी वेस्टर्न कल्चर, मॉडर्निटी के खिलाफ इसने मज़ामीन लिखने शुरू कर। अब हमारे जैसा जो प्रोग्रेसिव बंदा है वो जाहिर है कि वो इस चीज़ को पसंद नहीं कर सकता था। तो पता चल गया कि इस बेचारे का लेवल ऑफ इंटेलेक्ट क्या है। तो बात यूं ही आगे बढ़ती है आगे, फिर इसको ये पॉलिटिक्स में आ जाता है और एक पॉलिटिकल पार्टी एक बना लेता है, जिसको हम हमारी ज़बान में पाकिस्तान में उसको टांगा पार्टी कहते हैं। 4 बंदे साथ मिलके टांगा पार्टी के नाम पे। तो ये बेचारा कई साल जो है वो खज्जल खराब होता रहा, मगर कोई बैकिंग ना हो सके। खुद वो कहता है कि 22 साल मेरे ऐसे के जन्म शरफ का आपने हवाला दिया है, तो वो जन्म शरफ का अहद आता है। तो वहाँ उसके साथ भी इसने कुछ करने की कोशिश की कि मुझे कुछ स्पेस दे जनरल मुशर्रफ। तो इसने उसके से ना बहुत ज़्यादा सीटें मांग ली। तो उसने इसको कहा कि तुम तो इस लायक ही नहीं हो। उसने बाकायदा इसको धत्कारा जनरल मुशर्रफ ने कि तुम्हारी तो ये औकात ही नहीं है, 2-4 सीटें लेनी है ले लो, अदरवाइज जाओ छुट्टी करो। तो ये इसकी एंटी वेस्ट जो थी इसकी बैकग्राउंड, उससे पता चला कि ये शख्स के अंदर क्या विजन है और ये क्या पाकिस्तान को कितना तब्दील कर सकता है, कितना बदल सकता है। अच्छा, अब ये सारी हीरोशिप जो इसकी चली है, देखें ये जो इसकी शख्सियत जो पर्सनालिटी है, मैं कहा करता हूँ कि एग्जैक्ट वो पाकिस्तानी माशरा जो है, पाकिस्तानी सोसाइटी और पाकिस्तानी स्टेट जो है, जिन वैल्यूज़ के ऊपर बिल्डअप की गई है इन 75 ईयर्स में, ये उसकी एम्बॉडीमेंट है। वो क्या है? वो है रियाकारी, वो है मजहबी रिलीजियस मुनाफकत, हिपोक्रेसी, कि आप जो हैं वो अपने अय्याशी की ज़िंदगी गुजारें, ऐश की ज़िंदगी आप गुजारें, आप जो मर्जी आप जो है मॉरल करप्शन करें, आप जो है अपना माली करप्शन करें, आप अथॉरिटी की करप्शन करें, लेकिन आप ऊपर से आप जो है ना वो मुसलमान बन के शरीयत की आप बातें करें, अल्लाह रसूल की आप बातें करें, हाथ में आप तस्बीह पकड़ लें, मदीने शरीफ जाएं तो उस शहर में नंगे पाँव फिरना शुरू कर दें, मज़ारों और कब्रों में आप चौपाया बन के आप तरालीम करें। तो ये इस शख्स ने ये सारी हरकतें ये की हैं। तो ये पाकिस्तानी सोसाइटी जो है ना, वो अलीट क्लास, खास तौर पे जो पाकिस्तानी अलीट क्लास है, वो बिल्कुल इसी तर्ज की है कि उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगियाँ इंतहाई करप्ट होती हैं, इंतहाई ग्रीडी होती हैं, उनके सामने कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन सारे के सारे माशाल्लाह पाकिस्तानी जो है ना वो मुत्तकी हैं, वो परहेज़गार हैं, वो दाढ़ियाँ रखी हुई हैं, अल्लाह रसूल के नाम वगैरह मस्जिदों में दौड़े लगा रहे हैं मस्जिदों की तरफ। तो ये पाकिस्तानी एक सोसाइटी का नॉर्म है। अपनी पर्सनल लाइफ में वो बिल्कुल फ्री फॉर ऑल है मामला।
تو یہ اس لیے یہ صحیح ان کا ہیرو بنا. اب دوسری بات یہ تھی کہ یہ آیا جب اس کو آیا کیسے. اب آپ کو پتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ کسی جنرل پروسیس سے نہیں آیا. یہ اس کو ہمارے جو چیف کنٹرولرز ہیں ہمارے ملک کے, جو ہماری ریاست کو کنٹرول کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ بیٹھے بٹھائے ان کو آتا ہے, جیسے وہ بچے نہیں ہوتے. ہمارے چند دن پہلے ہمارے گھر میں نا کسی ساتھ والے ہمسائے کا ایک بچہ تھا, کوئی مہمان آیا ہوا تھا, تو اس نے اٹھا کے نا ہمارے ونڈو پہ, باہر والی ونڈو پہ ایک پتھر مارا اور ونڈو کو توڑ دیا. اب بچہ ظاہر ہے اس کی یہ ایک معصوم سی حرکت ہے. ہمارے ہماری پاکستانی اسٹیٹ کے جو چیف کنٹرولرز ہیں, یہ ان کی یہ عادت ہے کہ چلتے ہوئے سسٹم کو, ایک ڈیموکریٹک ایک کانسٹیٹیوشنل سسٹم چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اب کہ بھئی لوگ ووٹ کے ذریعے الیکٹ کریں, ووٹ کے ذریعے ہٹائیں, دور کریں ان کو اگر وہ ان کے پسند کے نہیں پورے اترتے اپنے 5 سال کے اندر. لیکن ہمارے ہاں یہ کبھی بھی کسی کو بھی نہ اپنے آپ سے آنے دیا گیا ہے, نہ اپنے آپ سے اس کو تھرو پراپر چینل اس کو جانے دیا گیا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ بیٹھے بٹھائے ہمارے جو بہت طاقتور لوگ ہیں اس اسٹیٹ کو چلانے والے, ان کے من میں آتا ہے کہ چلو یار اپنا پتھر مارے, اس کانسٹیٹیوشنل اس ڈیموکریٹک پروسیس کو توڑے. تو انہوں نے اس پہ ہاتھ رکھ دیا عمران خان کے اوپر, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو وہ ساری یہ کہانی سب کو پتا ہے اس بات کا کہ وہ یہ شخص جو ہے وہ ایک پورے ایک پروجیکٹ کے تحت اس شخص کو پروموٹ کیا گیا, اس شخص کو پاپولر کیا گیا. اس کو بڑے بڑے دولت مند جو لوگ تھے انہوں نے اس کو ڈونیشنیں دی. یہ بلینز اینڈ بلینز میرا خیال ہے اس کی پارٹی کے فنڈز ہوں گے یا اس کے پاس, اس شخص کے پاس ہوں گے. تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ہوا یہ ہے کہ جب اس کی پرفارمنس آپ دیکھیں, پرفارمنس میں ایسا پھر اس کو ہٹایا انہی لوگوں نے ہٹایا جو لائے تھے, اس کو آرٹیفیشلی لائے اور آرٹیفیشل طریقے سے ہی اس شخص کو پھر ہٹایا گیا. اور ہٹایا اس لیے گیا موٹی میں چیزیں 2-3 آپ کو بتا دیتا ہوں, پھر ہم فردر اس کو ڈسکس کر لیں گے, میرے ساتھی بھی کر لیں گے. کہ ایک تو اس نے فارن جو ہماری پالیسی فارن ریلیشنز تھے ہمارے, خاص طور پہ جن ملکوں کے ساتھ ہمارے بڑے اسٹریٹجک ریلیشنز ہیں, عربز ہو گئے, چین ہو گیا, اچھا, اور ایون ویسٹرن بھی ریاستوں کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات نہیں تھے. آپ کے یہاں بھی انڈیا کے ساتھ بھی جو آپ کو بھی تمنا تھی کہ یہ ایک کرکٹر کے طور پہ چونکہ انڈیا میں بھی پاپولر رہا ہے اپنی جوانی میں, تو یہ شاید انڈیا کے ساتھ بھی بہتر تعلقات رکھے. لیکن وہ بیچارہ مودی صاحب کو کالیں کرتا رہا اور شاید انہوں نے کوئی کال نہیں اٹھائی اس کی, تو وہ بھی معاملہ ایسے کا ایسے ہی رہ گیا. تو خاص طور پہ اچھا اس کے بعد اکانومی یہ جو ہی یہ آیا, چونکہ ڈائریکشن کوئی نہیں تھی, کوئی ویژن کوئی نہیں تھا, پروگرام کوئی نہیں تھا, تو اس نے کیا ہے کہ وہ معیشت بیٹھنی شروع ہو گئی پاکستان کی. تو ویسے بھی پاکستان کی معیشت کبھی بھی ساؤنڈ فاؤنڈیشن پہ تو ہوتی نہیں ہے, ایک آرٹیفیشل سا اسٹرکچر ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے خوشحالی کا, سو کارڈ ڈیولپنگ کا, اور وہ ایک دم سے وہ گر جاتی ہے. تو اس سے بھی عمران خان سے بھی یہی ہوا کہ اس نے معیشت کا بھی بیڑا کر اس 3.5 سال میں کر دیا. پھر اس نے جو بہت ہی جو اس نے خبیثانہ جو حرکت پاکستان کو بہت ہی نقصان پہنچانے والی کی ہے. پاکستان کی ایجوکیشن پہلے سے ہی بے حد برے حالات میں, اس کی کوالٹی کے لحاظ سے, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے پہلے ہی بڑی لو ہے, اور پہلے ہی اس کے اندر ریلیجیس کانٹینٹ پہلے ہی بہت زیادہ تھا. تو اب اس نے سنگل کریکولم کے نام سے اس شخص نے پاکستانی ایجوکیشن سسٹم کو اتنا نقصان پہنچایا ہے جو شاید جنرل ضیاء نے بھی نہیں. جو مدرسہ ایجوکیشن تھی, اسلامک سیمینریز جو ہوتے ہیں, ان کا سارا مٹیریل لا کے عام ایجوکیشن میں اس نے ڈال دیا. تو وہ آدھا وہ ڈال دیا, آدھا عام ایجوکیشن کو اس نے ڈال دیا. اب ہماری ایجوکیشن پہلے ہی ان کریٹڈ تھی, اب اور بھی اس نے اس میں اتنا مذہبی مواد ڈال دیا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں, میں دیکھتا ہوں کہ جو انگلش اسکولوں میں پڑھتے ہیں, جو امریکن اور برٹش سسٹم کو کرتے ہیں, وہ بھی بیچارے ہر وقت جو ہے وہ مقدس آیتیں اور صورتیں زبانی کو بچے یاد کر رہے ہیں اس کی وجہ سے. تو یہ ساری چیزیں اس نے برباد کی ہیں, اور میں تو ہمیشہ اس کا ناقد اور کرٹک ہی رہا.
جی ارشد صاحب، آپ نے بہت ساری باتوں کا حوالہ دیا ہے یہاں پر. میں عمران خان صاحب کو اس لیے پسند کرتا تھا کہ ان کے جتنے بھی انٹرویوز آئے تھے، خاص طور سے جو انہوں نے ہندوستان میں دیے پرائم منسٹر بننے سے پہلے، تو اس میں تو وہ ایک بڑی روشن خیالی کی باتیں کرتے تھے. اس میں تو وہ پاکستان کو ایز اے نارمل اسٹیٹ بنانے کی بات کرتے تھے. وہ تو یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے تعلقات دنیا بھر کے ملکوں کے ساتھ اچھے ہو. پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کے اندر جن ریفارمز کی وہ پرائم منسٹر بننے سے پہلے کی بات کیا کرتے تھے، اس میں تو ایسا لگتا تھا کہ جس دن یہ شخص بنے گا پرائم منسٹر، اس دن بعد ہو سکتا ہے کہ جو بچے باہر پڑھنے کے لیے جاتے ہوں انہیں باہر جانا ہی نہ پڑے، ملک کے اندر ہی ان کو تمام اتنی اچھی ایجوکیشن ملے. بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ کر کے وسیم صاحب کی طرف چلتا ہوں. وسیم صاحب بریفلی سر آپ یہ بتائیں آپ کا کیا خیال تھا صاحب؟ آپ کیا سوچتے تھے؟ انہوں نے تو بڑا اچھا کام کیا تھا، ایک شوکت خانم ہاسپٹل بنایا غریب عوام کے لیے، کینسر کا ہاسپٹل، اور جہاں پہ زیادہ تر لوگوں کا مفت علاج ہوتا ہو. ایسا ہی تو لوگوں کو لیڈر چاہیے ہوتا ہے، کمی کہاں رہ گئی؟ دیکھیے انہوں نے ہاسپٹل بھی بنایا، انہوں نے 92 کا ورلڈ کپ بھی جیتا، لیکن ایز اے پولیٹیکل لیڈر وہ مکمل طور پہ ناکام رہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو کیپیسٹی نہیں تھی، دوسرا ان کو ایک مصنوعی طریقے سے ایک لیڈر بنایا گیا، اور انہوں نے پھر آنے کے بعد صرف یہ کیا کہ جو پاپولر سینٹیمنٹ تھا اس پہ وہ کھیلتے رہے. یعنی ان کو پتا تھا کہ لوگ کن چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں، مذہب کا کارڈ کہاں پہ کھیلنا ہے، ویسٹ کو برا بلا کہنا ہے، لوگوں کو جذباتی نعروں سے اشتعال دلانا ہے، ڈیفائنس کریٹ کرنی ہے، سسٹمز کو چیلنج کرنا ہے. لیکن ایز سچ سبسٹینٹیولی انہوں نے کچھ نہیں کیا. وہ صرف نعرے بازی کرتے رہے، دفاع کرتے رہے. اور مثال کے طور پہ انہوں نے کہا جی کہ بجلی کے بل نہ دیں، انہوں نے کہا کہ جی پیسے ہنڈی سے بھجوائیں. یعنی وہ جو ایک بنا بنایا ایک سسٹم ہوتا ہے اس کو انہوں نے ڈیفائی کرنا شروع کر دیا. لوگوں کو انہوں نے ایک غلط راستے پہ ڈائیورٹ کرنا شروع کر دیا. اور پھر اس کے بعد جب اقتدار میں آئے تو اس کے بعد کوئی ویژن نہیں تھا، کوئی پلان نہیں تھا، کوئی ڈائریکشن نہیں تھی. تو پھر ان کے پاس یہی بچا کہ وہ کچھ آیتیں سنا دیں، کچھ شعر سنا دیں، امریکہ کو گالیاں نکال دیں، طالبان کے بارے میں کچھ اچھے خیالات کا اظہار کر دیں. تو یہ چیزیں جو تھیں یہ عام لوگوں کو امپریس کرتی تھیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے لوگ ان کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے. خاص طور پہ ہماری جو مڈل کلاس ہے وہ بہت زیادہ ان کو فالو کرتی رہی. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے پروپیگنڈا کیا باقی سیاستدانوں کے بارے میں کہ یہ تو بہت کرپٹ لوگ ہیں اور یہ لوگ سوائے پاکستان کو لوٹنے کے اور کچھ نہیں کرتے، تو یہ ہم آپ کو ایک متبادل دے رہے ہیں، اس کو آپ فالو کریں. تو وہ فالو کرتے رہے. پھر جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ ARY چینل دیکھتے رہے اور ان کو بھی بڑا متاثر کیا عمران خان نے. تو ایک بہت بڑا طبقہ ان کو فالو کرتا رہا، ابھی کر رہا. اور اس میں بنیادی یہ تھا جو فیکٹر وہ یہی تھا کہ ہماری فوج نے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا سسٹمیٹیکلی تمام سیاستدانوں کے حوالے سے، اور عمران خان کو ایک الٹرنیٹیو لیڈرشپ کے طور پہ پروجیکٹ کیا. تو وہ پھر پاور میں آ گیا. پاور میں آنے کے بعد پھر آہستہ آہستہ جب پتا چلا کہ اس میں تو کوئی کیپیسٹی نہیں ہے، یہ تو کچھ کر نہیں سکتا، یہ تو بیسک جو ایٹیکیٹ ہے کہ آپ ایک تقریب میں ہیں اور آپ نے کچھ لوگوں کو انوائٹ کیا ہوا ہے وہاں پہ، اور آپ نے وہ بیٹھے ہوئے ہیں بھی اور آپ نے خود کھانا شروع کر دیا. آپ کو یہ بھی نہیں پتا، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ اگر ایک ڈگنیٹری ایک کانفرنس میں انٹر ہو رہا ہے، سب کھڑے ہو گئے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ جو ساری چیزیں تھیں نا، بیسک ایٹیکیٹ بھی پتا نہیں تھی. باقی چیزیں تو بعد میں آتی ہیں نا. اب یہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ کیبنٹ کی میٹنگ میں منسٹرز آپس میں لڑ رہے ہوتے تھے اور پرائم منسٹر وہ تسبیح چلا رہے ہوتے تھے، اور آرام سے وہ 12-1 بجے 2 بجے وہاں پہ
जाते थे और बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड, कुछ पता नहीं है कि क्या एजेंडा है, उस पे कुछ तैयारी होती है, तो ये उनका सिस्टम ऑफ गवर्नेंस था। ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं वसीम साहब, वो तो अपने पास में एक डायरी रखते थे जिसके अंदर हर वक्त अपने साथ में उसको लेकर घूमते थे, उसमें तमाम चीजें लिखते रहते थे। फिर ये कहना कि वो बैकडोर से उनको लाया गया, वो जेन्युइन पॉलिटिशियन नहीं थे, ये बात अरशद साहब ने भी कही। तो एक सवाल ये भी उठ खड़ा होता है, वन हैज टू बी फेयर टू इमरान खान। अब यहाँ पे इमरान खान का कुछ सपोर्टर नहीं है, तो ये रोल काफी हद तक अब मुझ पर आ जाता है जी कि मैं उनके लिए कुछ जो है थोड़ा बहुत डिफेंड करूं। बिल्कुल भाई, बनता है। अब आप देख लें कि हमारे सीनियर जो हैं उनकी ये बातें अगर देखा जाए, क्योंकि वो भाई इस चीज़ को बहुत बेहतर जानते हैं, लेकिन अगर सबसे पहले देखा जाए अरविंद भाई को, तो सर को उन्होंने बहुत प्यारी बातें की कि उन्होंने बोला कि सपोर्टर मैं भी था, हमारी गाड़ी में भी ये तब्दीली आएगी कि नारे चलते थे, सॉन्ग चलते थे, लेकिन उन चीज़ों को जाकर पाकिस्तान में भी देखा, रियलिटी में आगे आकर बहुत सारी चीज़ों का भाई एक हमें भी बहुत ज़्यादा तवक्को थी इमरान खान साहब से कि हमारा पाकिस्तान बदलेगा, पाकिस्तान में बहुत सारी चेंजिंग आएगी, पता नहीं क्या क्या भाई सुनने को मिलता था। लेकिन इधर अगर देखा जाए तो अमेरा और अरशद, वसीम साहब, इनको तो देखा जाए तो इन्होंने पूरा नैरेटिव उनका भाई तबाह कर दिया। जो उन्होंने एक बना कर रखा था कि मैं आऊँगा और सब कुछ चेंज करके दे दूँगा, कि चीज़ें दे दी भाई, जो काम अच्छा करता है उनको सराहा अरशद साहब ने, क्योंकि वो थोड़े से हैं ऐसे चीज़ें बता देते हैं। फैन की बात आए तो फैन भाई हम भी थे, एक हम भी वो सॉन्ग सुनते थे, वो क्या उसका नाम था यार, तब्दीली वाला, एक और 2-3 सॉन्ग काफ़ी अच्छे थे। वो एक मतलब कि जब एक चलते थे ऊंची आवाज़ में तो उनकी एक बीट आती थी ऐसे जैसे जज्बा आता है, तो वो सब सुनते थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब सही बात है मेरा ने बोली है कि जब एक नहीं ना पता था एक मतलब कि एक जमहूरियत का, एक डिक्टेटरशिप का, कि ये चीज़ें क्या हैं, तब तक हर बंदे के एक दिल में यही ख्याल था कि एक मतलब कि मैं ऊपरली दुनिया में जी रहा हूँ। लेकिन जब 3-4 लफ्ज़ पढ़े, एक पता चला हर चीज़ का, जैसे कि इमरान खान को एक सामने पढ़ा, हमने भी पढ़ा, तो सबको पता चल गया था कि भाई ये रॉन्ग नंबर है, क्योंकि इसको एक पाकिस्तान की जड़ का पता चल गया था कि कैसे लोग मेरे तरफ वो होते हैं ना, एक मतलब के नशई होते हैं, उनको पता है कि इधर से इसने नशा देना है, तो वो लोग ऐसे बन गए थे। एक उनका एक होता है बॉस, उनको पता है कि इधर से पूरी मिलनी है, तो वो सारे जो मार्केट के नशई होते हैं ना, वो उसके पास आ जाते हैं कि ये हमें देगा तो हमारा गुजारा होगा। तो ऐसा नैरेटिव इमरान खान ने बना दिया, क्योंकि वेस्ट का इधर बहुत सिस्टम चलता है कि वेस्ट बहुत बुरा है, वेस्ट ने जाना है जहन्नम में, उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन हम एक कौम है जो कि हमारे साथ एक अंदर कोई ऐसी एक मतलब कि बुराई नहीं पाई जाती, चाहे मौलवी जो भी करें मदरसे में, तो ऐसी चीज़ें एक ना उसने एक जड़ पकड़ ली थी। क्योंकि उसकी वजह ये थी कि पिछले 75 साल से ये मौलवी ये सब कुछ बेच रहे थे, तो उसको भी इस चीज़ की जो है ना वो क्लैरिटी हो गई थी कि इसमें ही सब कुछ है। लेकिन ये कि उसने थोड़ा सा एडवांस लेवल के ऊपर खेला है, जदीद तरीके से है। तो जिस तरह उसने सबसे ज़्यादा जो काम किया था ना, वो करिकुलम जो है ना वो उसने चेंज किया, पूरे एक सिलेबस जिसको बोलते हैं कि 5वीं तक उसने सब के एक बराबर कर दिए, और साथ ही जो है ना वो बहुत सारी बुक्स जो है ना वो रिलीजन कन्वर्ट कर दी। ये उसने जो किया था, उसका एक प्लान ये था कि लोग जो है ना वो मदरसे में जो जाते हैं वो मदरसे में ना जाएं, वो स्कूल के अंदर ही सब कुछ जो है ना वो सीखें। लेकिन बहरहाल हर सिस्टम में कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ खराबियाँ भी होती हैं। लेकिन ये कि अरशद साहब ने भी बहुत अच्छी बातें की हैं कि ना बहुत सारी 2-3 बातें उन्हें कही हैं कि ना आइडिया ना ये ना वो, तो ये सारी चीज़ें मिला के बनता है इमरान खान, 0-0। लेकिन ये कि होप्स तो ज़ाहिर बात है, जिस तरह 2 पार्टी सिस्टम था उससे लोग उकताए हुए थे, जिसकी वजह से उसको जो है ना ये सारा एक अप्रोच मिली या एक लोग उसकी तरफ गए। लेकिन ये कि अब मामला काफ़ी जो है ना वो ख़राब हो चुका है। जिस तरह से साहब कहते हैं कि हमारे यहाँ एक सिस्टम ऐसा बैठा हुआ, उसने डिसाइड करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो लिहाजा जो उसके ऊपर पूरा उतरता है वो वेल एंड गुड, जो नहीं उतरता तो वो फिर इमरान खान की तरह धक्के ही खाता है, बेनज़ीर की तरह, फिर वो आगे ही जाता है फिर।
نہیں عمران خان ایک نیریٹو تو اس کا ٹھیک تھا. جب سٹارٹ ہوئی تھی نا یہ پارٹی تو لوگ بہت ایک اکسائے ہوئے تھے ان دو پارٹیوں سے کہ یار ہمیں ان سے کوئی چھٹکارا پا دے چاہے جو بھی آ جائے. تو اوپر سے بھائی عمران خان اس نے جڑ سے ہی پکڑی, لوگوں کو اپنی طرف کھینچا اور ایسے نیریٹو پیش کیے جو کہ لوگوں کو پسند بھی آئے. لوگوں کی کافی ایک بہت بڑی پارٹی بن گئی. آپ پیچھے دیکھ لیں جب گرفتار ہوئے تھے تو تب کیسے ایک مطلب کہ ملک کو انہوں نے پھونکا تھا. لیکن اب وہی چیزیں ہیں, اب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ سسٹم وہی رہنا ہے, ہم سسٹم کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. تو آج یقین کریں کوئی بندہ بھی نہیں نکلا. ایسے ہی ہے, کوئی نہیں آج تو بس بھائی سو رہے ہیں اپنا. انہوں نے بولا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونا ہے کیا نہیں, اپنا بھائی سکون کرو. باقی اچھی ویڈیو تھی تو اچھا انہوں نے تبصرہ کیا سب نے. تو اب دیکھیں گے اور بھائی آگے کا بھی پارٹ ضرور دیکھیں گے. تو ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. گڈ بائے, ٹیک کیئر.